اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرہ المنع والجمود ولا یکدیہ الاعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن صلوات عزیزان گرامی قدر، انجمن جانثار حسینی کی جانب سے دیرینہ روایات کی بنیاد پر اس شب داری کا انعقاد اپنے تو احتشام سے جاری و ساری رہتا ہے۔ بچوں کی قربانیاں عزائے مظلوم کربلا کے انعقاد میں قابل ذکر۔ قرآن مجید نے ایک اہم مسئلے پر گفتگو فرمائی ہے کہ کیا تم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے۔ میں نے مجمل ایک آیت پڑھی ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم صاحب عقل ہوتے ہوئے، صاحب خرد ہوتے ہوئے، ہم نے تمہیں زیور عقل سے آراستہ کیا، پھر بھی تم قرآن میں غور نہیں کرتے ہو؟ اور یہ حکم عام ہے، انسان پہلے کسی حقیقت کو جان لے پھر عمل کا لطف الگ ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ یعنی معرفت پہلی منزل ہے، عمل اس کی تصدیق کا نام ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا واقعہ، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر، جسے خواہ مخواہ لوگ معرض بحث میں لاتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن جو کہہ رہا اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید میں کہاں عزاداری کا تذکرہ ہے؟ ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے بے وقوف آدمی لفظ عزاداری قرآن میں ڈھونڈیں۔ الفاظ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جملوں کے کچھ معنی و مفاہیم ہوتے ہیں جو آپ کی قوت ادراک سے بہت بلند ہے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیں تو اس میں آپ کو کربلا بھی ملے گی اور قربانی بھی ملے گی اور مقصد تخلیق بشر بھی ملے گا، لیکن ہم غیر حاضر ہیں۔ اصل میں کیا ہے، جیسے
لفظ مسلمان یہ تو بہت بڑا داغ ہے اور بدنما ہے، اسے قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، اس کی اپنے من موافق بات ہونی چاہیے تو ٹھیک ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ آدھے گھنٹے سما خراشی کروں گا، آپ اطمینان سے بیٹھے رہیے۔ تو پہلے یہ سمجھیے کہ قرآن کیا ہے، تو پھر اس کے فرمان سمجھ میں آئیں گے۔ یہ متفق علیہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور عالم اسلام میں اس میں کہیں سے کوئی رعایت نہیں ہے کہ آپ اس کو زیر و زبر نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے، زیر و زبر نہیں کر سکتے۔ اب میں دوسرے معنی میں یہی لفظ استعمال کرتا ہوں، نہ قرآن کے زبر کو زیر کر سکتے ہو، نہ قرآن کے زیر کو زبر کر سکتے ہو۔ جیسے ہے ویسے ہی پڑھا ہے، ویسے ہی پڑھنا ہے، ویسے ہی ماننا ہے۔ مگر اللہ نے کچھ متعصب ذہن کچھ کو کافر کہنے کے درپے آزار ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن پر فلاں کا ایمان ہے، اتنے پارے ہیں، اتنے سورے ہیں، تمام طرح کی بحث ہے، اس میں ہمیں نہیں جانا ہے۔ بس جو کچھ قرآن اس وقت ہے وہی کل تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں، تو محافظ بھی ہم ہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا لانا کمال نہیں ہے، قرآن کا پھیلانا کمال نہیں ہے، قرآن کا بچانا کمال ہے۔ اسی حساب سے اللہ نے منصب بانٹے، پہلے نبی بنایا، پھر رسول بنایا، پھر امام کی باری آئی۔ نبی کون ہے؟ جو خبر لاتا ہو۔ رسول کون ہے؟ جو پیغام لاتا ہو۔ اور امام کون ہے؟ جو ان سارے قوانین کا محافظ ہو۔ یاد رکھیے گا، لفظوں پر توجہ رکھیے، اس لیے کہ میں وہی مال سپلائی کرتا ہوں، نہ کہیں ہلکا، نہ کہیں پتلا، نہ کہیں دبلا۔ اب آپ کی سمجھ سے پرے ہے یا ہے، اس سے مجھ سے مطلب نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن مجید کو دنیا کے تمام علماء جب سے قرآن دنیا میں آیا ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے ناقدین، بڑے بڑے مترجمین اور بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے دانشمند، بڑے بڑے ہوشمند قرآن کو پڑھتے جاتے ہیں، بیان کرتے جاتے ہیں، حقیقت کو لکھتے جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی حقیقت نہ کل رکی تھی، نہ آج رکی ہے، نہ کل رکی رہے گی۔ جتنے مکتبہ فکر اسلام میں ہیں، سب کی الگ تفسیریں ہیں، سب کے الگ ترجمے ہیں، سب کے الگ تفکرات ہیں، سب کے الگ افکار ہیں، یہ آپ چھوڑ دیجئے۔ مگر اتنا جانیے، اللہ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ پر تو رکھا، سنیے گا اس کو، لوح محفوظ پر اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا۔ مجھے توریت کے بارے میں نہیں ملتا، انجیل کے بارے میں نہیں ملتا، زبور کے بارے میں نہیں ملتا کہ اللہ نے اسے لوح محفوظ پر محفوظ رکھا ہو۔ تھوڑی توجہ چاہیے، مگر قرآن کے لیے طے شدہ مسئلہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ پر محفوظ رکھا۔ کیوں؟ قرآن سے پہلے والی تینوں کتابیں فقط اپنے زمانے کے لیے تھیں، جس نبی پر اتری جب تک زندہ رہا اس کی کتاب سلامت رہی۔ داؤد پر زبور، انجیل پر عیسیٰ، توریت پر موسیٰ، جب تک یہ تینوں نبی دنیا میں رہے ان کتابوں کا قانون لائق عمل تھا۔ ان کے اٹھ جانے کے بعد، مر جانے کے بعد نہیں کرتا ہوں، اٹھ جانے کے بعد، کیونکہ عیسیٰ والی گھنٹی بج رہی ہے، دیکھ رہے نا، ان کے اٹھ جانے کے بعد یہ کتابیں اللہ نے واپس لے لی، فری میں نہیں لی۔ دیکھو بھائی، قرآن مجید کو پہلے سمجھیے،
تو پھر بات آگے بڑھے گی. اصل میں جو زبور کے قانون اور نچوڑ، زبور کا سارا نچوڑ اللہ نے ایک جگہ اکٹھا کیا. توریت کی باری آئی، توریت کے نچوڑ کو اللہ نے محفوظ رکھا. انجیل کے جب خرد و برد کا زیادہ خدشہ بڑھا اور عیسائیوں نے دست درازی کی، چیرہ دستی جس کو کہا جاتا ہے، انہوں نے آیات کو بدل بدل کے اپنے مقصد تحت الفاظ شامل کیے. اللہ نے بھی اس کے جوہر انجیل کو بھی ایک جگہ جمع کیا اور تینوں کتابوں کا جو نچوڑ تھا وہ قرآن میں ضم کر دیا. یہ قرآن کی حقیقت سمجھو. یہی وجہ ہے کہ لوح محفوظ پر قرآن کو جگہ تو ملی اور کتابوں کا نہیں مل پائی. ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد پر. سنتے رہیے، تھوڑی دیر بعد میں کر رہا ہوں. اچھا چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ، زندہ باد دبیر صاحب، آپ کی بزرگی پر قربان. آپ توجہ فرما رہے ہیں. تو اگر قرآن زندہ ہے تو تنہا نہیں زندہ ہے، زبور بھی زندہ ہے، توریت بھی زندہ ہے، انجیل بھی زندہ ہے. اب اللہ نے ان تینوں کتابوں کے جوہروں کو قرآن میں کیوں سمیٹا؟ کیونکہ چاروں کتابیں سب کلام الہی تھی. لہذا کلام الہی جو قیامت تک کے لیے قانون بنا چکا تھا تینوں کتابوں میں، اسے قرآن میں محفوظ کر لیا تاکہ اس کی حق تلفی نہ ہو. لہذا قرآن میں اللہ نے جمع کر دیا. اب قرآن کیا ہے؟ گلے کا تعویذ ہے. یہ مسلمانوں کی بصیرت، گلے کا تعویذ ہے. وہ آدمی جابلب ہے، وہ بیٹھ کے قرآن سارا نہیں پڑھ رہے ہیں، شفا ہو جائے. گھر سے مسافر نکلتا ہے سفر کے لیے، قرآن کے سائے میں نکالا جاتا ہے. معاف کرنا، قرآن اس کے لیے نہیں آیا. قرآن عقل مندوں کے لیے آیا ہے. یہ پاگلوں کی کتاب نہیں ہے. عقل مندوں کے لیے قانون آیا ہے، اس لیے کہ پاگل پر قانون شریعہ واجب ہے ہی نہیں. آپ نے غور کیا؟ دیوانہ ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، جو بھی ہے، اس کی عقل پاس ہو گئی. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے. جب وہ اچھے برے کی تمیز نہیں کر سکتا تو اس پر فرائض دینیہ کیوں واجب ہوں گے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. لیکن آج نئے دستور میں داخل کر رہا ہوں. ایک جملہ مجھے ماضی کی تقریر سے لینا ہے، آپ اس پہ دیکھیے. اب کیا ہو گیا؟ چلو ٹھیک ہے، سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ نے زبور اٹھا لی، توریت اٹھا لی، انجیل اٹھا لی. کیوں اٹھا لی؟ کیونکہ جو اس کا سلیل تھا وہ قرآن میں بیان محفوظ ہے. اور قرآن کو ام الکتاب اسی لیے کہا گیا ہے تاکہ تینوں کتابوں کی شرکت رہے، ان کا بھی احساس رہے کہ یہ تینوں کتابیں اس میں محفوظ ہیں. اچھا، اب دو چیزیں ہیں. اب لوگ کہتے ہیں قرآن معجزہ ہے، معجزہ ہے. کہاں معجزہ دکھاؤ. ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں، آن لائن گفتگو اس لیے کہہ رہا ہوں. قرآن کہاں معجزہ ہے بتاؤ بھلا. جس کو دیکھو، کم پڑھا ہو اور درمیانہ ہو، زیادہ پڑھا لکھا ہو، علامہ ہوا ہے، تو وہ سب کہتے ہیں قرآن معجزہ ہے. تو دلیل کوئی نہیں دیتا کہ معجزہ کیسے. دلیل کیا دی جاتی ہے کہ وہ ابھی تک زندہ سلامت ہے. ارے جب اس کا مالک سلامت ہے تو کیوں نہیں سلامت رہ گئے؟ تو غور کرو، اللہ ہی محافظ ہے قرآن مجید کا. تو کیا وہ ہاتھ پاؤں رکھتا ہے جو اس کی حفاظت کرے گا؟ جسم رکھتا نہیں تو حفاظت کیسے کرتا ہے؟ اگر جاگ رہے جملہ لیتے جانا، قرآن کو دنیا کبھی ذہنوں سے محو نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ہستیاں ہیں جب قرآن پہ آنچ آتی ہے تو نیزے کی بلندی سے پڑھنے لگتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اور ہر دور میں یہ رہا. یحییٰ نے بھی تلاوت کی جبکہ ان کے بہت بعد نازل ہوا.
مگر جب ہم سے مطالعے سے کوئی غرض نہیں ہے تو ہمیں اپنی حقیقت کا علم کیا ہوگا؟ اب معجزہ میں دلیل عقلی دے رہا ہوں قدر دنیا میں آج تک جتنے علوم آئے، منطق، فلسفہ، انگریزی کے تمام علوم جتنے بھی آئے، وقت نہیں آدھے گھنٹے میں سمیٹنا مجھے بات، سب آئے، ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ لکھا جائے۔ رکا رہوں گا، دنیا کے تمام علوم چاہے جس زبان کے ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ تحریر کیا جائے، کتابی شکل دی جائے، تب کوئی استاد پڑھائے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ دنیا کے تمام علوم کے لیے شرط ہے پہلے لکھا جائے تب پڑھایا جائے یا پڑھا جائے۔ قرآن اکلوتی کتاب ہے پہلے پڑھی گئی بعد میں لکھی گئی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ جب دلیلیں محفوظ رکھیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، میرا بخل نہیں ہے، مجمع کم ہو یا زیادہ، قرآن پہلے پڑھا گیا بعد میں لکھا گیا۔ اب لکھنے والے کتابان کرام اگر خائن ہو تو قرآن کا دوش نہیں ہے، آپ کی جہالت کا دوش ہے۔ جیسے ایک جگہ سورہ آل عمران میں ایک آیت کے مصداق میں رسول اللہ لکھوا رہے تھے، سارے کاتبین جمع تھے، بڑے بڑے متقی پرہیزگار نمازی روزے دار، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے، جاگنے والے، کھانے والے، پینے والے، سب ساتھ میں تھے۔ حضور مجھے لو جو میں آیتیں بولتا ہوں اسے لکھو۔ تو وہ آیت جہاں پر قرآن مجید نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ خبردار غلطی مت کرنا، اللہ نے آدم کو چنا، پھر نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو منتخب کیا، کس پر؟ دنیا میں نہیں، علی العالمین، دنیا پر میں گنجائش ہے، ابھی دنیا پھیلی ہے بھاری جہانوں پر، سارے جہانوں پر علی العالمین کی لفظ ہے۔ اللہ نے تمام عالمین پر کیا کیا؟ منتخب کیا، آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو۔ کاتب صاحب ذرا چالاک زیادہ تھے، وہ آدم تک تو صبر کیے رہے، نوح تک صبر کیے رہے، آل ابراہیم تک تو بہت مستحکم تھے۔ جہاں آل عمران آیا، عمران کی جگہ مروان لکھ دیا۔ غور کر رہے ہو؟ قرآن میں جرأتیں اتنی بڑھ گئی تھی مسلمانوں کی، میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، اگر مسلمان نہ ہوتے تو آیتیں لکھتے کیسے؟ اعلیٰ مروان لکھا وہ رسول، میرا رسول نئی دوربین ہے جو قیامت کی فصیل کو دیکھ رہا، کھڑے ہو جاؤ، تم نے کیا لکھا لاؤ۔ اب وہاں عمران کی جگہ مروان لکھ دیا، پتہ چل گیا شجرہ کہاں کا تھا۔ اسے تکلیف عمران سے تھی، خاندان تھا مروانی، لہذا اسے تب کہا خبردار تم کتابت آج سے نہیں کرو گے، فقط ابو طالب کا نام بدلنے کی کاتب کو سزا یہ ہے، اب تم آیتیں نہیں لکھو گے۔ ارے بے غیرتوں، جب عمران کے خلاف تم لفظیں لکھتے ہو، اللہ بندش لگا دیتا ہے، محمد ادر کرتا ہے، تم آپ قیامت تک کے لیے لکھ نہیں سکتے، تو آپ ابو طالب کو کافر کہنے والے کا کیا حال ہوگا؟ آپ اندازہ کریں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ بدو جملہ سنیے اور پھر میں اپنے موضوع پہ آ گیا ہوں، بس 15 منٹ اور بچا ہے۔ تو قرآن معجزہ کیوں ہے؟ کہ قرآن پہلے پڑھا گیا بعد میں لکھا گیا، ورنہ دنیا کے ہر علم کی کتاب لازم ہے کہ پہلے لکھی جائے پھر پڑھی جائے۔
اس کے بعد کیا ہے مسئلہ؟ دوسرا مسئلہ یہ اس کا آتا ہے، بھائی چلو ہو گیا، قرآن نے جتنی آیات کے مصادیق یعنی مصداق بتائے، اس آیت کا مصداق کون ہے، اس آیت کا مصداق کون ہے، لہذا میں نے ایک دن سورہ فجر کی تلاوت کی، اور وہ قرآن جو تھا وہ مولانا اشرف علی تھانوی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا تھا، تھانے دار تھے بھائی وہ، انہوں نے، میں آیت پڑھتا ہوں، کیا کہا، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئن پلٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے اللہ سے راضی ہے، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اب انہوں نے اس آیت کے مصداق کسے لکھا؟ خلیفہ سوم کو لکھا، انا للہ، تاڑیاں پینے والے، رسول سے بغاوت کرنے والے، حکم رسول کی مخالفت کرنے والے، رسول نے اسے شہر بدر کیا، اسے گورنر بنانے والے آپ ہی ہیں، اور یہی نہیں داماد تک بنا لیا دشمنی رسول میں۔ تو مجھے آپ بتاؤ کیسے یہ بے غیرت نفس مطمئن ہو سکتا ہے؟ نفس مطمئن، سنو علی اعلان جعفر جوہری کہہ رہا ہے، نہ آدم نفس مطمئن ہے، نہ نوح ہے، نہ ابراہیم ہے، نہ موسیٰ ہے، نہ عیسیٰ ہے، نہ اور انبیاء ہے، 1,23,999 انبیاء، کوئی نفس مطمئنہ نہیں ہے۔ اللہ نے سند نہ رسول کو دی نہ مولا علی کو دی، مگر ہے نفس مطمئن، منظر چاہیے، محل چاہیے، موقع چاہیے۔ کب آدمی مطمئن مانا جاتا ہے؟ جب وہ مضطرب ہو، پریشان حال ہو، اس میں کھڑا ہو کے اگر وہ اطمینان ظاہر کر رہا ہے تو وہ نفس مطمئن ہے۔ ہم نے دو ہی کو دیکھا ہے، ایک باپ کو دیکھا، دوسرے بیٹے کو دیکھا۔ ہجرت کی رات دنیا سو کے نہیں گزارتی، جاگ کے گزارتی، نفس مطمئن سو کے گزار رہا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، ایک منزل کمال۔ مولا علی پہلے نفس مطمئن ہے۔ کیوں نفس مطمئن بنے؟ اللہ نے آپ کی صلب مطہر میں منظر کے نفس مطمئن کو رکھا تھا۔ وہ امانت جو کربلا کی تھی وہ صلب علی میں تھی، یعنی امام حسین۔ موضوع بڑا طولانی ہے، بات ختم کرتا ہوں یہیں پر۔ تو یہ قرآن ہے، قرآن جو کہے اسے مانو۔ قرآن نے ہر آئینہ اپنے دامن میں سمیٹ کے رکھا، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ شہادت ہو، چاہے وہ مشکلات ہو، چاہے پریشانیاں ہو، تبلیغ و ابلاغ ہو، نشر و ابلاغ ہو، سب قرآن میں محفوظ ہے۔ پڑھنے والا چاہیے، جھومنے والا نہیں چاہیے، ہل ہل کے پڑھنے والا نہیں چاہیے، مل مل کے پڑھنے والا چاہیے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بہت طول ہو جائے گا بیان، میں سمیٹ رہا ہوں اپنی بات کو، یہی تو میں پوچھتا ہوں، آخر قرآن مجید نے وہ کون سا محل تھا کہ جب بندے کے ایثار کو دیکھ کر کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں راضیتم، کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ بات پہنچ گئی؟ چلو چلتا ہوں، دوسری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری عبدیت کو اپنی میزان توحید پر تولیں گے کہ تم اس معیار پر کھڑے ہو کہ نہیں۔ پہلی لفظ کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ،
ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے. تمہارا امتحان لکھا ہے من الخوف. پہلی شرط کیا ہے؟ خوف، ڈر، دہشت، وحشت، بے کسی، بے چارگی، مجبوری، اضطراری کیفیت. خوف کے معنی یہ ہے. والجو، بھوک سے. لفظ جو دونوں جگہ استعمال ہوتا، پانی اور پیاس اور کھانے کے لیے دونوں. ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے کھانے پینے سے، غذا سے، پانی سے. یہ دو شے ہو گئی. اس کا مطلب کوئی ایسا موقع آیا جب نہ پانی تھا نہ کھانا تھا، نہ کوئی ذریعہ بنتا تھا. ذریعہ تھا مگر لوگ راضی نہیں تھے. من الخوف والجوع ونقص من الاموال، ترجمہ کر کے مصائب پاتا ہوں. اور ہم تمہاری آزمائش کریں گے تمہارا مال تباہ و برباد کر کے. فیصلہ تو عقل کرے گی نا، اور دین وہی ہے، اسے عقل و قبول کرے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال کو تباہ و برباد کر کے ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ تم ثابت قدم ہو کہ نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد کی منزل کتنی کڑی ہے؟ وَالْأَنفُسِ، اور ہم تمہارا امتحان تمہاری جان سے لیں گے کہ تم ہماری راہ میں جان دینے پر راضی ہو کہ نہیں. اس کے بعد کی منزل کیا ہے؟ والثمرات. اب یہ بیوقوف مولوی ترجمہ کرتا تھا صبر کے معنی پھل ہے، یہاں اولاد مراد ہے. اور ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری اولاد کو لے کر. کتنی چیزیں ہو گئی؟ خوف، جو، نقص اموال، جان اور اولاد. جو اتنی چیزیں خدا کے نام پر قربان کر سکتا ہو وہی نفس مطمئن ہے، اور دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا. اور میں پھر چیلنج کرنے جا رہا ہوں. پھر قرآن نے کیا کہا؟ پھر وبشر الصابرین، بشارت دے دو ان صابرین کو. صابرین سے بولا ثابت قدم رہنے والے، جن کے پاؤں میں تزلزل نہ آئے، پاؤں لڑکھڑائے نہیں. جہاں حکم خدا ہو وہی جم جائے، چاہے اولاد دینا پڑے، چاہے بھوکا رہنا پڑے، چاہے پیاسا رہنا پڑے، چاہے جان دینی پڑے، چاہے اولاد کی قربانی دینی پڑے، قدم جمے رہے. تو جہاں یہ قدم جم گیا وہی قرآن ہے، وہی قرآن ہے. جہاں قرآن ہے وہی رسول ہے، جہاں رسول ہے وہی انبیاء ہے، جہاں انبیاء ہے وہی ائمہ ہے، جہاں قرآن ہے وہی انبیاء ہے، جہاں پاؤں جم گئے وہی اصول دین ہے، وہی فروع دین ہے، وہی نماز ہے، وہی روزہ ہے، وہی حج ہے، وہی زکوٰۃ ہے، وہی خمس ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا ہے، براءت ہے، محبت ہے، الفت ہے، چاہت ہے، اخلاص ہے، حیثیت ہے، ملکیت ہے، وجاہت ہے، شباہت ہے، کلام ہے، متکلم ہے. حسین کو پکڑے رہو، ساری خدائی تمہارے پاس ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور کر رہے اگر کسی مفسر کے کلیجے میں دم ہو تو میری بات رد کر کے دکھائے وہ کون تھا جو بے گھر تھا، وہ کون تھا جو پردیس میں تھا، وہ کون تھا جو مسافر تھا، وہ کون تھا جو بھوکا تھا. اکیلا نہیں، پورا خانوادہ پیاسا بھوکا تھا. وہ کون تھا جس کا ساتھ بھی بھوکے اور پیاسے. وہ کون تھا جس نے ہر امتحان خندہ پیشانی سے پورا کیا. اگر سوائے حسین کو کوئی مل جائے نا تو میرے سامنے پیش کرنا، مذہب بدل دوں گا، رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں. اس آیت کا مصداق اس عالم زر میں سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے.
اور شہادتیں دیکھی اور قربانیاں دیکھی. کوئی شہید, کوئی دنیا سے جانے والا نہ پیاسا گیا نہ بھوکا گیا. مگر حسین کو جانتے ہو نا, حسین کو مانو, جانو نہیں پہچانو. حسین کو پہچانو. کیسے پہچانو گے؟ مقتل بے آب و گیاہ میں کھڑا ہے, بندش آب ہے, غذا میسر نہیں, کھڑا ہے. رب کا حکم ہے حسین, دین تیرے سپرد ہے, قرآن تیرے سپرد ہے, کمالات انبیاء تیرے سپرد ہے, رسالت تیرے سپرد ہے, امامت تیرے, دین تیرے سپرد ہے. حسین اب تو چاہے جیسے اس کو بچا لے. کیسے بچایا ہے؟ کوئی مائی کا لال دنیا میں جو اپنے بیٹے پر ذرا سا خراج برداشت کر سکے؟ حسین پیاس کی صدا سن رہے ہیں مگر چہرے پہ اطمینان ہے. حسین لاشوں میں لاشیں لا رہے ہیں نماز فجر کے بعد مگر چہرہ کھلتا جاتا ہے. حسین کلیل جوان کی میت لا رہے ہیں مگر چہرے پر بشاشت ہے. عزیزو کیسے کہوں, یہ جگر کسی کو اللہ نے دیا نہیں تھا. بیٹا جوان ایڑیاں رگڑے اور بوڑھا ہاتھ کلیجے سے برچھی کا پھل نکالے مگر ماتھے ببل لائے. اللہ اکبر. ارے کیسے کیسے جواہر پارے حسین نے قربان کر دی, جن کا دنیا میں کوئی جواب نہیں تھا, جن کی نظیر نہیں تھی. اور حق کی قربانی حسین نے کیوں دیا؟ جب ہم آپ اپنے بچے کے جس پر خراش نہیں برداشت کر سکتے, یہ حسین نے کیوں کیا؟ کیونکہ حسین کا وعدہ طفلی مامور تھا اس عمل کو انجام دینے کے لیے. کیا شان سے بڑے بڑے غیور اصحاب, ایسے اصحاب جن کا دنیا میں جواب نہیں ہے, سب کی خندہ پیشانی سے لاشیں لائیں. میں جملہ سنو پھر مسائل کی طرف آ جاؤں. اللہ اکبر. میں نے مقاتل بہت کھنگالے مگر روز عاشور میں نے یہ منظر دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کو کھڑے ہو کر ایک سانس لینے کا موقع نہیں ملا. میرے باپ مصابیح سے بڑا کچھ نہیں ہے عزیزو. ایک بیٹی وطن میں ہے, تصورات بیٹی کے تحفظ پائیں. ایک یہ کربلا ہے, بڑے بچوں کے تکالیف کو بزرگ ذرا کم توجہ دیتے, لیکن اگر چھوٹے بچے, یہ حسین کا کلیجہ ہے, کہیں ادھر سے آواز آتی ہم پیاسے ہیں, کہیں ادھر سے آواز آتی ہم پیاسے ہیں. حسین ایک ایک لاشا لاتے رہے اور گنج شہیدہ میں رکھتے رہے. سب سے بڑا جو خیمہ تھا اس کا نام فستاد تھا, جس میں شہداء کی میتیں امام لا کے رہتے ہیں. آپ انداز سے ذرا دیکھیے, ایک کو اجازت دی, کھڑے ہوئے, وہ میدان میں گھوڑے سے گرا, مولا کو مدد کے لیے پکارا, ادھر پہنچے, لڑتے لڑتے میت لائے, وصیتیں سنی, لے کے آئے, دوسرا اجازت مانگ رہا ہے. دیکھو اتنا مصروف دنیا میں کوئی بندہ نہیں ملے گا, مگر اللہ کے لیے حسین نے, کیونکہ توحید بچ جائے, تیرا نام باقی رہ جائے, لا الہ الا اللہ دنیا میں جاری و ساری ہو جائے, میں اکبر کو قربان کر دوں گا, عباس کو قربان کر دوں گا, قاسم کو قربان کر دوں گا, اون و محمد کو قربان کر دوں گا, اصحاب کو. نہیں نہیں, یہی انتہا نہیں ہے, اپنے بیشیر کو قربان کر دوں گا. نہیں میرے اللہ, یہی انتہا نہیں ہے, میں خود اپنی قربانی دے دوں گا. میرے اللہ یہی نہیں انتہا, اپنی بہنوں کی چادریں بھی دے دوں گا. بس عزیزو,
اللہ آپ کو کسی غم میں نہ زحمت دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. اس کو غنیمت جانیے, فرش عزا کو غنیمت جانیے, سارا درس یہیں سے آپ کو ملے گا. حسین لاشیں لا چکے, لاشا آسانی سے نہیں لانے پائے, تلوار چلانی پڑی. تو تلوار چلاتے تھے, زخمی تو کھاتے تھے, کوئی پشت سے مار دیتا تھا, کوئی دائیں سے وار کرتا, کوئی بائیں سے وار کرتا, مگر اپنے عزیز کے بیعت لاتے تھے. اللہ گواہ ہے, رب العزت تجھے گواہ کر کہہ رہا ہوں, حسین نے اصحاب میں اور عزیزوں میں کوئی فرق نہیں رکھا. یہ حسین کا اعلیٰ ظرفی کا ثبوت ہے, کوئی فرق نہیں رکھا. وہی معیار جناب ثانیہ نے رکھا, جس طرح عزیزوں کے لاشے پر وہی حسین کے اصحاب میں روتی رہی. دنیا میں حیرت ہے, یہ اصحاب ہے یا حسین کے بھائی. وہ کردار بھی نے ادا کیا, لیکن حسین کا جذبہ قربانی میں نے انتہا تک بتا دیا آپ کو. جب قربان کے لیے اب ایک باقی رہ گیا تھا جو آخری نذرانہ تھا, قد میں کم تھا, وزن میں کم تھا, جسم میں کم تھا, مگر اس کو لانے کے لیے مامتا کی مرضی ضروری تھی, ماں کی اجازت ضروری تھی. خیمے میں آئے, لا رباب, میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو. مامتا نے ایک دفعہ اف نہیں کیا. کیوں اف نہیں کیا؟ کہ میرا بچہ دنیا میں پیدا ہی اسی لیے ہوا تھا کہ خدا کا نام زندہ رہے. تفصیل تو نہیں پڑھ پاؤں گا, مگر حسین بچے کو جب ماں سے لیا نا تو اصغر تڑپ رہے تھے, بڑے مضطرب تھے. چھوٹی بہن نکل کے آئی, بھیا بابا پانی پلانے لے جا رہے, کیوں پریشان ہو؟ سکینہ دلاسا دے رہی چھوٹے بھائی کو. اللہ اکبر. حسین لے کے آئے. اتمام حجت جسے کہا جاتا ہے, اتنا سخت کسی کا امتحان نہیں جتنا میرے غریب حسین کا ہوا. نامحرموں کا مجمع, بے غیرتوں کا مجمع, دشمنان رسول خدا کا مجمع, ننھے سے بچے کو ہاتھوں میں اٹھا کے کہتے ہیں, لینو اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا عزیزوں. مولا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ احترام, ادب, پردہ پوشی, یہ بنی ہاشم کا شیوا ہے مولا. ارے حسین اتمام حجت کر رہے ہیں, لوگوں اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. ایسی باتیں تو گھر کے عام آدمیوں کو نہیں بتائی جاتی, مگر صرف خدا کے پیش نظر حسین نے اتمام حجت کی. اگر ہو سکے اسے 2 بوند پانی پلا دو, تمہاری فرات میں کمی نہ آ جائے گی. لو, اگر تمہیں منظور نہیں ہے میں اسے زمین پر لٹائے دیتا ہوں تاکہ تم کو وہم نہ ہو بچے کے ذریعے حسین پانی پینے آیا ہے. ارے وہ کیا پانی پیے گا جس کا کڑیل جوان آنکھوں کے سامنے مر گیا, جس کا برابر کا بھائی چھانے کٹا کے سو گیا, جس کا بھتیجا پامال سو میں اسپا ہو گیا اور زندگی میں پامال ہوا. اب پانی آئے مگر اس کے کس کام کا ہے؟ ارے جب سید سجاد نے پانی کا منہ لگایا, بس عزیزوں, اصغر نے ایک انگڑائی لی تپتی زمین سے, حسین نے اٹھا لیا. تفصیل کا وقت نہیں ہے عزیزوں, زحمت تمام ہو چکی ہے آپ کی. لو عزیزوں, میں نے اس دن 10 سفر کی نقابت میں جملہ کہا تھا, وہ آپ کو دوبارہ ہدیہ کر رہا ہوں. زمین کربلا پر ہر شہید کا لہو گرا, مگر حسین نے اصغر کے لہو کو گرنے نہیں دیا.